سورہ آل عمران رکوع نمبر 20 آیت 190 سے 200، یہ آخری 10 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کی نماز میں اٹھ کر پڑھتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سوتے وقت اور یہ تہجد میں اٹھ کر بیدار ہونے پر پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خالہ کے گھر تھا، ان کی باری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، رات کا وقت ہوا اور جب سونے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ، وہ جو کمرے اور آپ کے ازواج کے حجرے تھے وہ چھوٹے تھے، تو وہ دونوں میاں بیوی حجرے کے لمبائی میں اور میں پائنتی کی جانب چوڑائی میں لیٹ گیا۔ یاد رکھیے گا، صلہ رحمی کا ایک خوبصورت پیغام ہے، اور یہ کہ جب مہمان کی مہمان نوازی میں دل میں جگہ ہو تو جگہ بن ہی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کا طریقہ کہ وہ ہم میں نہیں ہے جو ہمارے بچوں پہ اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ آپ نے صلہ رحمی کس سے کی؟ اپنے سسرالی رشتے کے ساتھ بھی رحم کے رشتوں کا حق ادا کیا۔ بڑے خوبصورت اسوہ کے نمونے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سو گئے، آپ نے فرمایا نا تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور پھر رات کی آخری تہائی میں آپ بیدار ہوئے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ نے تسبیحات اور استغفار کے ساتھ سورہ آل عمران کی یہ 10 آیات بھی پڑھی، ہلکا پھلکا وضو کیا اور آپ تہجد کے لیے قیام میں کھڑے ہوئے۔ اب دیکھ لیجئے ماحول کتنا امپورٹنٹ ہے اور بڑے کتنا بڑا رول ماڈل بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی مینوان وہی کیا اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے کان کو پکڑا اور مجھے دائیں طرف منتقل کر دیا۔ گویا باجماعت نماز 2 کی بھی ہوتی ہے، اور اگر 2 ہوں تو مقتدی بائیں نہیں دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور نفل نماز میں ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ 10 آیات میں آیت نمبر 190 میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دن اور رات، زمین اور آسمان میں اول الالباب کے لیے خالق کی ذات، صفات، اختیارات کی پہچان کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اول الالباب کون ہے؟ پیچھے بھی سورہ بقرہ میں بات ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 191 میں اللہ اول الالباب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ عقل مند، ہوش مند، سیانے، سمجھدار۔ اللہ کے ہاں کون ہے؟ ان کی صفات آگے بتائی گئی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کیا؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے ہاں سیانے، سمجھدار، دانشمند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دلوں میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، اور ذکر کا طریقہ بھی سمجھ آ رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ اپنے کام کاج دھندے چھوڑ کے کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے وقت ان کے ہاتھ پاؤں اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مصروف ہے، اینڈ کنکرنٹلی ایٹ دی سیم ٹائم زبان ذکر کر رہی ہے۔ کوئی لمبے چوڑے وظائف اپنے فرائض اور ذمہ داریاں چھوڑ کے نہیں، چلتے پھرتے ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر ذکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ صرف ذکر نہیں کرتے، یا تفکرون، زمین اور آسمان میں غور فکر تفکر تدبر کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کب کیسے بنائی اور مقصد کیا تھا۔ جب ذکر اور تفکر کی وہ کمبینیشن ہو جاتی ہے تو انہیں مقصد تخلیق کائنات سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقتا باطلا، اللہ یہ سارا اتنا کمپلیکیٹڈ، انٹریکیٹ اور ہارمنی کے ساتھ چلتا ہوا نظام کائنات تو نے ابس بیکار الٹپ نہیں بنایا، با مقصد ہے، امتحان گائے۔ تو پھر وہ دعا کرتے ہیں فقنا عذاب النار، فکر آخرت سے آشنا ہو جاتے ہیں جب انہیں فلسفہ تخلیق کائنات اور فلسفہ تخلیق حیات سمجھ میں آتا ہے، تو فکر آخرت سے سرشار ہوتے ہیں اور اللہ سے جہنم کی نجات کی دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 193 اور 194 میں ان سمجھدار ہوشیاروں کی رویے اور دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اللہ ہم نے ایک دین کی دعوت اور ایمان اور اسلام کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے آؤ اللہ کو اور قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مان لو۔ تو ہم سیانے دانشمند ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مان لیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہی عقل اور دانش کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دعوت دینے والوں کی پکار کو سن کر ایمان لایا جائے۔
اور پھر یہ سیانے کہتے ہیں کہ اللہ ہم اب تو ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ کیا کرنا، جو پیچھے ایمان نہیں لائے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پہلے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور حال میں کیا کر، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے حال میں ہماری کمیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں، سرکشیاں، حدود سے تجاوز، برائیاں دور کر دے، اور مستقبل میں کیا کر، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا۔ یہ ہیں اللہ کے ہاں سیانے سمجھداروں کے فکروں کے پیمانے۔ ان کا حال کیا ہے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، سنتے ہیں قرآن اور حدیث کو، اور سننے کے بعد آمنا، ایمان اور اطاعت کرتے ہیں۔ ماضی کے ساتھ ان کا رویہ فاغفر لنا، نہ یاس، نہ کاش، نہ مایوسی، نہ نا امیدی، کچھ بھی نہیں، بخشش کا طلب کرنا، اور مستقبل میں کوٹھیاں جائیدادیں نہیں، وقنا عذاب النار، فکر آخرت، نجات جہنم سے فکر۔ اللہ ہمیں ایسے پیمانے عطا فرما۔ اور پھر آیت نمبر 195 اور 196 میں اللہ نے ان دعا کرنے والوں کے جواب میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ جینڈر ڈسکرمنیشن کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر جنت کے باغات کا وعدہ کیا گیا کن لوگوں کے لیے، جو ہجرت پر مجبور کیے جاتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، وہ اذیتیں دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، لڑتے ہیں اور لڑنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 199 میں مزید جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جو لوگ متقی ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف حق تقاتے ہی تمام خوفوں پر غالب ہے، خدا خوفی کرتے ہیں اور نیکوکار اور محسن ہیں، ان کے لیے ان کی آمد سے پہلے جنت کی مہمان نوازی کے تیار کیے جانے کی خوشخبری کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 200 میں آخری آیت ہے، پورا غزوہ احد کی روداد سلانے کے بعد قیامت تک ہر اسلامی ریاست اور معاشرے کو فلاح کا 4 نکاتی لاہے عمل بتایا جا رہا ہے۔ کیا کرو، اصبروا، کوئی مشکل تکلیف پریشانی ہے، تم صراط مستقیم کے مسافر ہو، کیا کرو، بہت زیادہ صبر کرو۔ دوسری بات صابرو، ایک تو صبر حد سے زیادہ کرو، اور پھر صبر کی تاکید کرو۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا تصور ہے کہ بہت زیادہ صبر کرو تاکہ صبر کا ماحول پیدا ہو جائے، تم کبھی قدم ڈگمگانے لگیں تو دوسروں کا صبر اور صبر کا ماحول تمہارے صبر میں معاون اور مددگار بن جائے۔ اور تیسرا کام کیا کرو، رابطو، رابطو کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ رابطہ قائم رکھو، مربوط ہو جاؤ، متحد متفق ہو جاؤ، اتحاد، اتفاق، یگانگت، بھائی چارے، بردرہڈ، فریٹرنٹی اور امت کے اتحاد کا تصور، مربوط تصور بتایا جا رہا ہے۔ دشمنوں کے خلاف، یہود ہنود نصارہ اینٹی اسلام کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے مربوط ہو جاؤ۔ وہ جو کہا گیا نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یا جو کہا گیا جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، تو یہ ہے رابطو اور مربوط کا تصور۔ اور پھر رابطو کا دوسرا مطلب ہے حفاظت کرو۔ حفاظت کرو کس کی؟ اسلامی سرحدوں کی، اسلامی ریاستوں کی حفاظت کرو۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کتنی اہم اور اجر و ثواب کا ذریعہ، آپ نے فرمایا اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک لمحہ بہر ٹھہرنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور آپ نے اپنی ترجیحات میں فرمایا میں اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رکوں اور کھڑا ہوں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات حجر اسود کے سامنے قیام کروں۔ آج حفاظت کی ضرورت ہے، اسلامی سرحدیں یہود ہنود نصارہ کی چالوں اور حملوں کا شکار ہیں، حفاظت کرنی ہے۔ لیکن آج تو جنگیں ان سرحدوں کے اوپر اور جغرافیائی سرحدوں کے اوپر اور جغرافیکل باؤنڈریز کے اوپر تو ہے ہی نہیں، آج تو حملہ ہے تعلیم پر، معیشت پر، معاشرت پر، ہماری ثقافت، تمدن، کلچر پر۔ تو آج حفاظت کے لیے ماہر معاشیات، اچھے تعلیم کے شعبے کے ساتھ منسلک ڈاکٹرز، پروفیسرز، ٹیچرز کو حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اور پھر معاشرت کے لیے قلم لکھنے والے ہمارے مصنف، ہمارے شاعروں کو اس شعبے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حملہ کرتے ہیں، ہندوؤں نے ہم پہ حملہ کیا آج سے کتنی دیر پہلے، انہوں نے وہ چینلز بنائے، انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز لانچ کیے اور ہماری ثقافت اور تمدن پر حملہ کر کے آج ہمارا کیا حال ہے اور ہماری کیا
کیفیت ہے. مجھے یاد ہے آج سے بہت سال پہلے جب میرے بچے چھوٹے تھے اور آج شہر لاہور اور پاکستان کے شاید ایک بہت بڑا اسکول چیف کالج میں پڑھتے تھے، تو میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ گئی اور وہاں پہ ریسیپشن کے لیے پریفیکٹ بچے جو شاید دا بیسٹ بچے اور کریم آف دا اسکول ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو وہ بچے سلام کی بجائے نمسکار کہہ رہے تھے. میں کتنی دیر کھڑی ہوئی روتی رہی اور آنسو بہاتی رہی اور ملک کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتی رہی کہ یہ وہ ہمارا ادارہ، تعلیمی ادارہ جہاں سے ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے سینیٹرز، ہمارے سارے کے سارے بیوروکریٹس اور ایرسٹوکریٹس یہیں سے نکلتے ہیں پڑھ کے. اور وہاں پہ یہ حال کہ وہ جو سونیا گاندھی نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں، یہ ہے وہ رابطو جس کی آج کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر چوتھا نقطہ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی لیتم نعمتی ولعلکم تہتدون. دشمنوں سے نہ ڈرو، وہ جتنے بڑے ہیں، وہ یہود ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں، وہ امریکہ ہیں، وہ انگریز ہیں، وہ IMF ہے، سینکشنیں لگاتے ہیں، کسی سے نہ ڈرو اور اللہ سے ڈر کے کام کرو. 4 نکاتی ایجنڈا بتایا گیا احد کی رودات کے تناظر میں. اللہ یہ ایجنڈا سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما.